یہ 25 ستمبر 2024 کی ریکارڈنگ ہے۔ میرے محترم فرحت اقبال آپ سے پھر مخاطب ہے۔ میں آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ میں ایک سائنس ٹیچر تھا۔ اپنی محنت کے بل بوتے پہ کالج میں مجھے بھیجا گیا، گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن رنگیل پور ملتان۔ تو وہاں پر میں نے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ حاصل کیا، حالانکہ اور بھی بہت سارے پروفیسر تھے، لیکچرار تھے، لیکن سب سے زیادہ اپریشیشن رزلٹ کی میری ہوئی کیونکہ میں نے 100% پرفارمنس دی اور بہت زیادہ اچھا کام کیا۔ یہی چیزیں میں بتاتا ہوں کہ جو کام بندہ جلد جمی سے کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں نے پھر کرپٹ لوگوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جو رشوت خور ہیں، خصوصی طور پر محکمہ ایجوکیشن ملتان کے، تو وہ میرے خلاف ہو گئے۔ پھر انہوں نے میرے خلاف جھوٹے الزامات لگائے جو کہ ایک ایک کر کے میں نے سارے ختم کرائے۔ انوسنٹ مجھے لکھ کے دیا ڈپارٹمنٹ نے، اور جس کی بنیاد پر مجھے ہائی کورٹ میں جبری ریٹائرمنٹ کے خلاف تنخواہیں دی گئی۔ یعنی جبری ریٹائرمنٹ کے بعد آدمی کو تنخواہیں نہیں ملتی، مگر جبری ریٹائرمنٹ پہ عمل درآمد نہیں ہوا، ہائی کورٹ نے اس کو رکوا دیا، تو پھر اس کے بعد مجھے تنخواہیں ملی۔ اب یہ معاملہ جو ہے ہائی کورٹ میں پیش ہوا تو انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو جبری ریٹائر کر دی۔ میں نے کہا جبری ریٹائر پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوا، اگر عمل درآمد ہوتا تو مجھے تنخواہیں تو نہ ملتی نا جبری ریٹائرمنٹ کے بعد۔ تو یہ بات پوائنٹ صحیح مطلب ریز کیا تھا، اس پر انہوں نے کہا کہ اس کو دوبارہ تنخواہیں مکمل دیں۔ 29/4/2022 کو آرڈر ہوا ہائی کورٹ میں جس پر رشوت مانگی گئی، میں نے انکار کر دیا۔ ابھی تک وہ معاملہ رشوت کی وجہ سے پینڈنگ ہے۔ اب میں رشوت دیتا نہیں ہوں، وہ رشوت چھوڑتے نہیں ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ 19 سال یہ کیس چلا ہے ہائی کورٹ ملتان بینچ میں، اور فیصلہ جو ہے میرے حق میں ہو گیا۔ اب 19 سال کی تنخواہیں جو ہیں وہ مجھے ملنی چاہیے بغیر رشوت کے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ رشوت دے کے کام کرا لو تو میں یہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ میں کہہ تو دیتا ہوں کہ پیسے دوں گا لیکن میں دیتا نہیں ہوں۔ اس بارے میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس ملتان والے بھی کہتے ہیں اور محکمہ ایجوکیشن والے بھی کہتے ہیں آپ وعدہ تو کرتے ہیں لیکن پیسے دیتے نہیں ہیں ہمیں۔ جو خرچے ہوتے ہیں ہمارے بہت سارے دفتر میں ہوتے ہیں، دفتروں کے افسران کو دینے ہوتے ہیں، سارے معاملات ہم اس پوسٹوں پہ آتے ہیں، پیسے دے کے آتے ہیں۔ ہم بھی کمائی کرنے والے پوسٹوں پہ آتے ہیں تو پیسے دے کے آتے ہیں۔ بہرحال میں نے کبھی کسی کو دیا نہیں ہے، البتہ ریٹ بہت سارے کرائے ہیں رشوت لینے والوں کے خلاف، جس وجہ سے لوگ جو ہے مجھے ڈائریکٹ مجھ سے رشوت لینے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں گارنٹی سالڈ ہو پھر آپ کا کام کر۔ پچھلے دنوں مجھے 3.5 لاکھ روپے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس نے دی، حالانکہ انہوں نے ہائی کورٹ میں کہا کہ اس کی کوئی پیمنٹ نہیں کرنی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ میں نے پھر اپنے دوستوں کو کہا، کہتا ہے جی آپ پیمنٹ لے لیں، بعد میں پیمنٹ کر دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے یہ ٹرک بتایا گیا تھا کہ آپ کسی طرح کام نکلوا لیا کریں، پیسے بھی شک بعد میں نہ دیا کریں، کیونکہ رشوت کسی کا حق نہیں بنتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پیمنٹ کر دیں، میں آپ کو پیمنٹ نکلوا کے پھر میں آپ کو دے دوں گا۔ جب یہ بات کلیئر ہو گئی، 3.5 لاکھ روپے فرحت اقبال کے اکاؤنٹ میں پہنچ گئے ہیں، اور اس سے پہلے ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا جی کوئی پیمنٹ نہیں کرنی، 1 روپیہ نہیں دینا، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ آخر کار انہوں نے 3.5 لاکھ روپے مجھے دیے، اور اس سے پھر میں نے 1 روپیہ بھی رشوت کے نہیں دیا۔ اب یہ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ پیمنٹ جو ہے نا آپ کو ہم نہیں کریں گے جب تک ہمارے پاس ایڈوانس رشوت نہیں آئے گی۔ اب اس سلسلے میں مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا یار 19 سال کی گزٹڈ پیریڈ کی تمہاری تنخواہ ہے، ایک گزٹڈ آفیسر اگر 1 لاکھ روپیہ لیتا ہے تنخواہ کم از کم، حالانکہ میرے جونیئر جو ہیں وہ 2 لاکھ تک وہ اس وقت میرے خیال میں سیلری ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا ماہانہ، 2 لاکھ روپے ماہانہ ہو تو پھر 19 سال کی تنخواہیں جو بنتی ہے اس پہ تو رشوت وہ کہتے ہیں ان کو دینی چاہیے، کیونکہ یہ پھر بجٹ کا بہانہ بنا لیں گے، کیونکہ وہ جج تو ہے نہیں جو بغیر بجٹ کے پیمنٹ کروا دیتے تھے۔ اب تو یہ حکومت سے ڈرنے والے جج آ گئے ہیں، بجٹ کا بہانہ بنا کے آپ کا کیس خارج کر دیں گے جی، پہلے بجٹ آئے گا پھر اس کے بعد پیمنٹ ہوگی۔ تو اس سلسلے میں جس بھی بندے سے میری بات ہوئی کہہ رہا ہے یار فلاں بندے سے بات کرتا ہوں میں، اس کو پیسے دے دلا کے آپ اپنا کام نکلوا لیں، ہمیں بھی 5-4 لاکھ روپے بچ جائے گا۔ میں نے کہا ویسے آپ 5-10 لاکھ لے لیں وہ کوئی بات نہیں، لیکن رشوت نہیں دینی، رشوت نہیں دینی۔ یہ میں نے 36 سال میں 1 روپیہ بھی نہیں دیا تو اب میں کیسے دوں؟ 45 تقریباً لاکھ روپیہ میں بذریعہ عدالت ہائی کورٹ لے چکا ہوں، یعنی تنخواہیں جو 1990 سے اب تک اس میں جو مجھے میرے اکاؤنٹ میں آئی ہیں وہ تقریباً اتنی ہیں بذریعہ آرڈرز ہائی کورٹ۔
اب جو بقایا رہ گئے ہیں وہ بھی ہائی کورٹ نے آرڈرز کی ہیں، مگر اس پہ جو ہے نا کوئی جج ہمت نہیں کر رہا کہ بغیر رشوت کے پیمنٹ قرار دے۔ اب وہ جج نہیں رہے، جس کے سلسلے میں یہی کہتا رہتا ہوں بھائی ایسے جج ہیں جو اپنے آرڈروں پہ عمل درآمد کروا دیں۔ 100 بہانے کر جاتے ہیں جی سرکاری وکیل، یہ جی نہیں ہے، یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، تو اب میں کہاں سے لاؤں محمد امیر بھٹی؟ کیا کمال کے جج تھے، فوراً پیمنٹ کروانے میں لاسانی تھے، جو کام وہ کر سکتے تھے یا علی باغ کے نجفی کر سکتے ہیں وہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے سب کو آزمایا ہوا ہے، 1990 سے میری اپیئرنس ہے باقاعدہ۔ اس سے پہلے میں پھر اپنے طور پر میں کوشش کرتا تھا کہ کسی نہ کسی کیس میں جا کے پیش ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ مشورہ ضرور دیں کہ کیونکہ یہ بڑی اماؤنٹ ہے اور ملنی ضرور ہے۔ اس پہ ہر بندہ جو ہے آفیسر مجھے کہتا ہے پیسے ملیں گے مگر ہمارے کلرکوں کو راضی کرو۔ وہ جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں نا پٹ اپ کرنے والے لوگ، وہ پھر لکھتے ہیں کہ یہ آرڈر ہے، اس پہ کمپلائنس نہ ہوئی تو یہ ہو جائے گا، جیل چلے جائیں گے، لہٰذا اس پہ فوری عمل درآمد کریں۔ آج کل وہ الفاظ نہیں لکھے جاتے، اگر لکھیں گے تو رشوت لے کے لکھیں گے کیونکہ اماؤنٹ بڑی زیادہ ہے، لم سم اتنی رقم ہے کہ ایک گزٹڈ آفیسر اگر آپ مجھے سمجھ لیں یا ہوں میں تو اس کی تنخواہیں 19 سال کی آپ حساب کتاب خود کر لیں کہ کتنی ہوگی۔ ابھی ایک دن ہائی کورٹ کے ریڈر سے میری بات ہوئی، نام تو نہیں لیتا، اس نے کہا جی آپ اتنی دیر سے مجھے نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کے پہلے سے میں نظر آتا ہوں، آپ میرے سامنے آئے تھے۔ وہ پھر جان گئے کہ یہ بہت پرانے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں بہت پرانا ہو گیا ہوں، اب دل نہیں کرتا آپ کی طرف آنے کو عدالتوں میں کیونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو سیڑھیوں بھی چڑھنے سے ذرا ڈر لگتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں تو غصہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ حالات ہے کہ غصہ بہت آ جاتا ہے، کرتا رہتا ہوں اس وجہ سے کہ ہمارے معاشرے میں وہ معاملہ نہیں ہے جو اسلامی معاشرے میں ہونا چاہیے۔ ہر طرف افراتفری ہے، ایک دوسرے کو قتل و غارت کا ماحول ہے، نیچے دکھانے کا ماحول ہے، بہت بد امنی ہے۔ پھر اس لیے پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ گھر ہی رہوں۔ کوئی کیس ہوتا ہے اس کو میں پرسیو کرتا ہوں، پرانے کیس سے میرے چلتے رہتے ہیں، نئے بھی پہ تیار کر رہا ہوں، وہ بھی آپ کو سرپرائز دوں گا، ہے حکومت کے خلاف، موجودہ حکومت کے خلاف، بس اس وجہ سے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہی عوام کو کچھ بھی۔ وعدے بہت کیے لیکن عوام کو دیا کچھ نہیں ہے، خودکشیاں بڑھ رہی ہیں اور حالات بہت برے ہو رہے ہیں پاکستان کے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ ہمارے ملک کو حفاظت فرما، بڑے مشکل سے حاصل کیا ہے اور توڑنے والے اس کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مہربانی آپ کی، مجھے برداشت کیا، دعا کریں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں اور رشوت خور کے خلاف جو میری مہم چل رہی ہے اس کو کامیاب ہو جاؤں اور بغیر رشوت میں اپنی رقم 19 سال کی تنخواہیں حاصل کر لوں ایک مہینے کے اندر، کیونکہ یہ ٹارگٹ ہوتا ہے نا، اس میں ہم نے حاصل کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سینئر جج ملتان علی باغ کے نقوی صاحب اس معاملے کو ہائی لائٹ میں نے ان کے سامنے کر دیا ہے 30 اگست کو، یہ 20 اگست 2024 کو، پھر اس نے مجھے ٹائم دیا ہے، آپ دیکھو وہ کیس پٹ اپ ہوگا ان کے پاس، تو انشاءاللہ یہ وہ جج ہیں جو بغیر رشوت کے پیمنٹ کروا دیں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی پیمنٹس کروائی تھی بغیر رشوت کے 2014 میں۔ آپ ان سے ریکویسٹ کریں، علی باغ کے نجوی صاحب کو کہیں کہ وہ میرا کیس فل سپیڈ کے ساتھ سماعت کریں اور جو دفتر ڈیلے کر رہا ہے اس کو ختم کروائیں اور فوری طور پر کیس منگوا کر اس کی سماعت کرائیں تاکہ یہ پیمنٹ بغیر رشوت کے پٹیشنر فرحت اقبال کو مل جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تعاون کا شکریہ۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو میں نے اپنا نمبر دے دیا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تفصیل پوچھنی ہو، ثبوت لینے ہو، کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو بے دھڑک آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔